کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی ٹریفک جام چند دن، ہفتے یا مہینے نہیں بلکہ پورے 8 سال تک جاری رہا ہو؟ یہ کہانی ہے دنیا کے سب سے طویل ٹریفک جام کی، جو کسی سڑک پر نہیں بلکہ پانی میں سوئز کینال میں پیش آیا تھا۔ یہ سب 5 جون 1967 کو شروع ہوا۔ ورلڈ فائلز کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ جب 15 تجارتی جہاز سوئز کینال کے ذریعے اپنے سفر پر تھے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ چند گھنٹوں میں وہ ایسی جنگ میں پھنسنے والے ہیں جو ان کا راستہ 8 سال کے لیے روک دے گی۔ اس دوران مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور مصر کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی اور سوئز کینال کو دونوں اطراف سے بند کر دیا گیا۔ ان جہازوں کے پیچھے مصر کی فوج تھی اور آگے اسرائیل فوج، یعنی وہ کہیں بھی جا نہیں سکتے تھے۔ ان کے پاس بس ایک ہی آپشن تھا، انتظار کرنا۔ دن، ہفتے اور پھر مہینے گزرتے گئے، لیکن حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ جب محسوس ہوا کہ یہ جام جلدی ختم ہونے والا نہیں، تو ان جہازوں کے عملے نے وہاں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لی۔ کچھ جہازوں پر چرچ بنا، مووی نائٹس ہونے لگی، تو کہیں فٹ بال اور پول پارٹیز کا اہتمام کیا جانے لگا۔ 1968 میں انہوں نے اپنی چھوٹی اولمپک بھی منعقد کی، جسے وٹلر لیگ اولمپک کہا گیا۔ یہ سلسلہ 6 سال تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ 1973 میں جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ اس دوران ایک امریکی جہاز پر راکٹ حملہ ہوا اور وہ تباہ ہو گیا۔ بالآخر 1975 میں جنگ کے خاتمے کے بعد سوئز کینال کو دوبارہ کھولا گیا اور یہ جہاز واپس اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ ان 8 سالوں میں ان جہازوں کے عملے نے ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ یہ قوم کے لوگ آپس میں گھل مل گئے، انہوں نے ایک دوسرے کے رسم و رواج سیکھے اور زندگی کو مثبت انداز میں جینے کی کوشش کی۔ یہ ٹریفک جام نہ صرف ان جہازوں کے لیے بلکہ عالمی معیشت کے لیے بڑا دھچکا تھا۔ سوئز کینال کی بندش نے کئی ممالک کی تجارت پر اثر ڈالا اور کئی کمپنیوں کو اپنے روٹ اور حکمت عملی بدلنی پڑی۔ اتنے لمبے عرصے تک ایک جگہ پھنسے رہنے سے جہازوں کے عملے پر نفسیاتی اثرات بھی پڑے۔ کچھ افراد ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئے، جبکہ دوسروں نے اپنے اندر نئی صلاحیتیں دریافت کیں۔ یہ تجربہ انسانی صبر اور برداشت کی ایک مثال بن گیا۔ چونکہ ان جہازوں پر مختلف قوموں کے لوگ موجود تھے، اس دوران ثقافتی تبادلے کا ایک منفرد موقع ملا۔ لوگوں نے نئی زبانیں سیکھی، مختلف کھانے بنانے کا ہنر اپنایا اور ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن کو قریب سے سمجھا۔ یہ ایک ایسی کمیونٹی بن گئی جہاں قومی سرحدوں کی کوئی قید نہ رہی۔ بہت سے ملا اور جہازوں کے عملے کے افراد دن رات اپنے گھروں کو واپس جانے کے خواب دیکھتے تھے۔ کچھ نے سمندر کے پانی میں اپنی یادیں رقم کی، تو کچھ نے ڈائریوں میں اپنے جذبات لکھے۔ ان کے لیے یہ وقت صبر کا ایک امتحان تھا، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا معلوم ہوتا تھا۔ ان ملاحوں کے اہل خانہ کے لیے بھی یہ ایک سخت آزمائش تھی۔ کئی لوگوں کو اپنے پیاروں کی صحت اور خیریت کی فکر لاحق تھی، کیونکہ اس دور میں مواصلاتی ذرائع محدود تھے۔ کچھ خاندانوں نے خطوط کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھا، لیکن یہ ایک مشکل اور طویل انتظار تھا۔ اتنے سالوں تک جہازوں کا پھنسے رہنا صرف ایک حادثاتی واقعہ نہیں سمجھا گیا، بلکہ مختلف سازشی نظریات بھی جنم لینے لگے۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ طاقتور ممالک نے جان بوجھ کر ان جہازوں کو یرغمال بنا کر رکھ دیا تاکہ ان کے ذریعے مشرق وسطیٰ میں خفیہ مشنز انجام دیے جا سکیں۔ تاہم وقت کے ساتھ ان تمام نظریات کو محض افواہیں قرار دے دیا گیا۔ کئی ملاحوں کے لیے یہ 8 سالہ قیام ان کی زندگی میں ایک گہری تبدیلی لے آیا۔ کچھ نے سمندری زندگی سے ایسی وابستگی محسوس کی کہ انہوں نے اپنے وطن واپس جانے کی بجائے مستقل طور پر بحری جہازوں سے جڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ نے نئے جہازوں پر نوکریاں حاصل کر لیں، جبکہ دیگر سمندر میں رہنے کو ہی اپنی پہچان بنا لیا۔ ایسی مزید حیرت انگیز کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔